آبنائے ہرمز پر ایرانی مزاحمت کے سامنے سپر پاور بے بس، ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ممالک سے مدد مانگ لی، کہا آبنائے ہرمز ہر صورت میں آزاد کرائیں گے۔ سمندری راستہ کھلا رکھنے کے لیے کئی ممالک اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ بھی آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجیں۔ کہا ایران کی فوجی طاقت مکمل ختم کر دی، اب وہ صرف اکا دکا حملوں کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے سعودی بیس پر امریکی طیاروں کی تباہی کی خبروں کو جھٹلا دیا، کہا حملہ ضرور ہوا لیکن کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ ہار جائیں۔ برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے خدشہ ظاہر کیا، آبنائے ہرمز بند رہا تو تیل $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ مارچ کے آخر تک عالمی منڈی میں تیل $150 سے $200 تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا شدید معاشی بحران کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق کے تحت حملوں کی 91ویں لہر، یہ علی ابن موسیٰ رضا کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مائع اور ٹھوس ایندھن والے میزائلوں کے مشترکہ حملے امریکی فوجی اڈے القرج پر کیے گئے۔ 91ویں لہر شہید ابو القاسم بابایان میں اور ان کی زوجہ کے نام کی گئی۔ اس سے پہلے حملوں کی 50ویں لہر میں امریکی فوجی اڈوں اور وارننگ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ الدفرہ ایئر بیس فجیرہ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بحری بیڑے مرکز علی السلام ایئر بیس، موافق سالتی ایئر بیس پر بھی حملے۔ کارروائی درست نشانہ بنانے والے ڈرونز کے ذریعے انجام دی گئی۔ مقامی شہریوں کو امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ممکنہ اہداف سے دور رہنے کا مشورہ۔ ایران کے جزیرے غرب پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹکام نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ حملوں کے دوران تیل کے انفراسٹرکچر نشانہ نہیں بنے۔ فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صوبے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 112 افراد جان سے گئے۔ تہران پر بھی رات بھر بمباری ہوئی، مختلف مقامات پر آگ لگ گئی۔ صوبے خوزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہو گئی۔ خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکی اور اسرائیلی ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا، تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے۔ 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوف زدہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ۔ الجزیرہ کے مطابق سیرام ایئر ڈیفنس سسٹم سے منسلک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسلم ممالک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا بیان، کہا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا۔ مسلح جنگ کے باوجود ایران میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آنے دی گئی۔ عوام کے تعاون سے مشکل حالات پر قابو پا لیں گے۔ دشمن کی تباہ کردہ ہر چیز کی پہلے سے بھی بہتر انداز میں تعمیر نو کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈے کسی کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی خاطر سب کو قربان کر سکتا ہے، امریکہ کو کسی اور کی پرواہ نہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں اسرائیل پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے، امریکہ اور ایران کو فوری مذاکرات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ترکی پر میزائل حملوں پر ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔
امریکی اسرائیلی قیادت کو ایران پر حملے کے متوقع نتائج نہیں مل سکے۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کی صبح اعلیٰ حکام سے ملاقات کر رہے تھے۔ حملے کا مقصد ایک ساتھ قیادت کا صفایا کرنا تھا۔ قیادت کا مکمل صفایا ہوتا تو نچلی سطح کی ایرانی قیادت کو اوپر لایا جاتا۔ امریکی اسرائیلی حکام کو امید تھی کہ ایران سے اچھے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ حملے کی ابتدائی رپورٹس میں واضح ہوا کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حکام جن کو قیادت دینا چاہتے تھے، حملوں میں ان کا بھی صفایا ہو چکا تھا۔ ٹرمپ نے بھی کہا تھا زیادہ تر لوگ جو ہمارے ذہن میں تھے مر چکے ہیں۔ جرمن چانسلر کا ایران سے جنگ ختم کرنے کی اپیل کرنا مضحکہ خیز ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا جرمن چانسلر کے بیان پر رد عمل۔ کہا ایران پر غیر معقول زور دینے کے بجائے امریکہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ جرمن چانسلر امریکہ اسرائیل جیسے ظالم حملہ آوروں کو جواب دہ کیوں نہیں ٹھہرایا جاتا؟ امریکہ اسرائیل ایرانی شہریوں کو شہید اور بمباری کر رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق۔ پاک فوج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اکوپمنٹ اسٹوریج کو تباہ کیا۔ یہ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ اسٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ افغان صوبہ بدخشاں کا خارجی پولیس چیف مراج الدین مارا گیا۔ این آر ایف کے جنگجو نے بدخشاں کے پولیس چیف کو صوبہ تخار میں ٹھکانے لگا دیا۔ خارجی مراج الدین بدخشاں سے تخار جا رہا تھا۔ نیشنل ریزسٹنس فورس کے جنگجوؤں نے گھات لگا کر ہلاک کر دیا۔ پاکستانی چوکی پر قبضے کا دعویٰ من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان کے جھوٹے دعوے افغان عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی مصدقہ تفصیلات بر وقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں کارروائیوں پر بھارتی بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغان سرزمین سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی بھارتی سرپرستی آیا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی اس کے بیانات سے واضح ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ ہندوتوا انتہا پسندی کے زیر اثر بھارت اقلیتوں کو نشانہ بنا کر اسلامو فوبیا پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی اقدامات پر غور۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی پر تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا سرکاری افسران اور وزراء کے بیرونی دوروں پر پابندی عائد رہے گی۔ کفایت جاری کے احکامات و اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکریٹریز خود کریں۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں بلاول ہاؤس آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اور عید سے پہلے شائقین کے لیے جیت کا تحفہ یا پھر مایوسی؟ قومی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ آج ڈھاکہ میں کھیلے گی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ گرین شرٹس نے بنگال ٹائیگرز کے خلاف آخری ون ڈے سیریز 2011 میں جیتی تھی۔ فیصلہ کن میچ میں انجرڈ حسین طلعت کی جگہ نوجوان آل راؤنڈر سعد مسعود کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔